پروفیسر عمران بڑبڑاتا ہوا اچھلتا کودتا پرانی کوٹھی کے باغ میں غائب ہو گیا۔ مریض کے کمرے کا منظر حد درجے متاثر کن تھا۔ نرس اور ڈاکٹر سفید کپڑوں میں مربوط آہستہ آہستہ ادھر ادھر جا رہے تھے۔ آپریشن ٹیبل جو سول اسپتال سے خاص اہتمام کے ساتھ یہاں لائی گئی تھی، کمرے کے وسط میں پڑی تھی۔ مریض کو اس پر لٹایا جا چکا تھا۔ کمرے میں بہت زیادہ طاقت والے بلب روشن کر دیے گئے تھے۔ سلائچوں میں گرم و سرد پانی رکھا ہوا تھا۔ اسی کے قریب دوسرے میز پر عجیب و غریب قسم کے آپریشن کے اوزار اور بڑے بڑے دستانے پڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر شوکت کچھ دیر قبل پیش آئے ہوئے حادثے کو قطعی بھلا چکا تھا۔ اب اس کے دھیان صرف آپریشن کی طرف تھا۔ ایک آدمی کی زندگی خطرے میں تھی۔ تمام تر کوششیں صرف کر دینے کا طے کر لیا تھا۔ نوجوان ماہر اسے ابھی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اگر اس کیس میں اس کو کامیابی ہو گئی تو اس کی شخصیت کہیں کی کہیں جا پہنچے گی۔ کامیابی اسے ترقی کے زینوں پر لے جائے گی اور ناکامی لیکن نہیں، اس کے ذہن میں ناکامی کے خیال کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ ایک مشاق ماہر فن کی طرح مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر توصیف بھی کمرے میں موجود تھا، لیکن اس کی حیثیت ایک تماشائی جیسی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ متحرک تھا یہ نوجوان لڑکا کس طرح سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ایسے موقعوں پر اتنا اطمینان تو اسے اچھے کا معرکہ تجربہ کار ڈاکٹروں کے چہروں پر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی تعریف کر رہا تھا۔ باہر برآمدے میں نواب صاحب کی بہن اور نجمہ بیٹھی تھی۔ دونوں پریشان نظر آ رہی تھی۔ کنور سلیم ٹہل ٹہل کر سگریٹ پی رہا تھا۔ ممی کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ نجمہ نے بےتابی سے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا، لیکن کتنی دیر لگے گی؟ پریشان مت ہو بیٹی، بیگم صاحبہ بولی۔ میرا خیال ہے کہ کافی عرصہ لگے گا، ممکن ہے تو صبح ہو جائے گا۔ لہذا ہم لوگوں کا یہاں اس طرح بیٹھنا ٹھیک نہیں، کیوں نہ ہم ڈرائنگ روم میں چل کر بیٹھیں؟ غالباً کافی اب تیار ہو گئی ہوگی۔ سلیم کیا آج تم کافی نہ پیو گے؟ کافی کا کیسے ہوش ہو پھوپھی صاحبہ؟ سلیم نے سگریٹ کو برآمدے میں بچھے ہوئے قالین پر گرا کر روتے ہوئے کہا۔ میں نجمہ سے زیادہ پریشان ہوں۔ مجھے تعجب ہے کہ آپ ایسے وقت میں بھی کافی نہیں بولیں۔ تم ساری قالینوں کا ستیہ ناش کر دو گے، بیگم صاحبہ نے غصے سے کہا۔ سگریٹ کو دوسری طرف نہیں پھینک سکتے؟ جہنم میں گئی قالین، وہ ناخوشگوار لہجے میں بولا۔ میرا دماغ اس وقت ٹھیک نہیں۔ عورت نہ بنو، بیگم صاحبہ نے طرزیہ لہجے میں کہا۔ ابھی کتنی دیر کی بات ہے کہ تم میری مخالفت کے باوجود بھی آپریشن کی حمایت کر رہے تھے۔ اپنی حالت کو سنبھالو۔ تمہیں تو ہم لوگوں کو دلاسا دینا چاہیے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ خود کو سنبھال لوں، لیکن ممکن نہیں ہے کہ مجھے کرنل تیواری کے الفاظ یاد آ رہے ہیں جس میں اس نے کہا تھا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں۔ آخر وہ احمق لڑکا کس امید پر آپریشن کر رہا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ خطرے کو جلد سے جلد قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہیں کنور صاحب، ڈاکٹر توصیف نے بیمار کے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہونے جا رہا ہے کہ وہ جلد سے جلد نواب صاحب کو خطرات سے دور کر دے گا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ سلیم اس کی طرف گھوم کر بولا۔ کیا آپریشن شروع ہو گیا ہے؟ نہیں، ابھی وہ تیاری کر رہے ہیں اور میرا وہاں کوئی کام نہیں۔ میں اس لیے یہاں چلا آیا، میں یہاں زیادہ کارآمد ثابت ہو سکوں گا، ڈاکٹر توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بہت اچھے ہیں ڈاکٹر۔ ممی تو کافی صبر و تحمل والی ہیں، لیکن شاید مجھے اور سلیم کو جلد از جلد طبی امداد کی ضرورت پیش آئے گی۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ اس نوجوان ڈاکٹر کی کامیابی پر اس قدر یقین رکھتے ہیں۔ وہ کسی قدر سنجیدہ اور مطمئن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت بھی، سلیم نے کسی قدر تلخی سے کہا۔ تم کیا بک رہے ہو سلیم؟ بیگم صاحبہ تیزی سے بولی، اور نجمہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ معاف کیجیے گا پھوپھی صاحبہ، میں بہت پریشان ہوں، سلیم یہ کہہ کر ٹہلتا ہوا برآمدے میں دوسرے کنارے تک چلا گیا۔ کنور صاحب، میرے خیال سے بجلی کا انتظام بالکل ٹھیک ہوگا، شاید ڈائنامو کی دیکھ بھال آپ ہی کرتے ہیں، ڈاکٹر توصیف نے کہا۔ جی ہاں، کیوں؟ ڈائنامو بالکل ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اس کے پوچھنے کا مطلب؟ سلیم نے ڈاکٹر کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ مطلب صاحب ہے کہ ڈاکٹر توصیف نے کہا، اگر خدا نخواستہ ڈائنامو فیل ہو گیا تو اندھیرے میں آپریشن کس طرح ہوگا؟ ایک بڑے آپریشن کے لیے کافی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بظاہر تو ڈائنامو فیل ہونے کا کوئی امکان نہیں، لیکن اگر فیل ہو گیا تو میں کیا کر سکوں گا؟ یہ ایک خطرناک خیال ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوا تو ڈاکٹر شوکت بڑی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ اوہ نہیں نہیں میرے خدا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کنور سلیم کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوکر داخل ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سلیم نے اس سے پوچھا۔ پروفیسر صاحب نیچے کھڑے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، نوکر نے کہا۔ پروفیسر؟ مجھے اس وقت؟ سلیم نے حیرت سے کہا۔
جاؤ بھائی نیچے جاؤ، بیگم صاحبہ بیزاری سے بولی، کہیں وہ پاگل یہاں نہ چلا آئے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس وقت یہاں کس لیے آیا ہے؟ سلیم نے نوکر سے کہا۔ کیا تم نے اسے آپریشن کے متعلق کچھ نہیں بتایا؟ صاحب میں نے انہیں ہر طرح سمجھایا لیکن وہ سنتے ہی نہیں۔ خیر چلو دیکھو کیا بکتا ہے، سلیم نے کہا۔ اس پاگل سے تو میں تنگ آ گیا ہوں۔ سلیم نیچے آیا۔ پروفیسر باہر کھڑا تھا۔ اس نے سردی سے بچنے کے لیے سر پر مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ کیوں پروفیسر کیا بات ہے؟ سلیم نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا۔ ایک غیر معمولی چمکدار ستارہ جنوب کی طرف نکلا ہے، پروفیسر نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ اگر تم اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ جہنم میں گئی معلومات، سلیم نے جھٹلا کر کہا۔ کیا اتنی سی بات کے لیے تم دوڑے آئے ہو؟ بات تو کچھ دوسری ہے، میں تمہیں بہت ہی تعجب خیز چیز دکھانا چاہتا ہوں، ایسی چیز تم نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس نے سلیم کا بازو پکڑ کر اسے پرانی کوٹھی کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ سلیم چلنے لگا لیکن اس نے لوہے کی سلاخ کو نہ دیکھا۔ پروفیسر اپنی آستینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد پروفیسر نے وہ سلاخ سلیم کے سر پر دے ماری۔ سلیم بغیر آواز نکالے چکرا کر دھڑم سے زمین پر گر گیا۔ پروفیسر حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ جھکا اور بے ہوش سلیم کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈال لیا، بالکل اس طرح جیسے کوئی ہلکے پھلکے بچے کو اٹھا لیتا ہے۔ وہ تیزی سے پرانی کوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی اور خاموشی سے ہوا کہ وہ نوکر جو حال میں سلیم کا انتظار کر رہا تھا وہ یہی سوچتا رہ گیا کہ اب سلیم پروفیسر کو اس کی کوٹھی میں دھکیل کر واپس آ رہا ہوگا۔ پرانی کوٹھی میں پہنچ کر پروفیسر نے بے ہوش سلیم کو ایک کرسی پر ڈال لیا اور جھک کر سر کے حصے کو دیکھنے لگا۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے پھول گیا تھا۔ اس نے پراطمینان انداز میں اس طرف سر ہلایا جیسے اسے یقین ہو کہ وہ ابھی کافی دیر تک بے ہوش رہے گا۔ پھر اس حیرت انگیز بوڑھے نے سلیم کو پیٹھ پر لاد کر مینار پر چڑھنا شروع کیا۔ بلائی کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ٹٹول کر سلیم کو ایک بڑے صوفے پر ڈال دیا اور موم بتی جلا کر طاق پر رکھ دی۔ ہلکی روشنی میں چسٹر کے کالر کے سائے کی وجہ سے اس کا چہرہ زیادہ خوفناک معلوم ہونے لگا تھا۔ اس نے سلیم کو صوفے سے باندھ دیا اور پھر وہ دوربین کے قریب والی کرسی پر بیٹھ گیا اور دوربین کے ذریعے نواب صاحب کے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ نواب صاحب کے کمرے میں کئی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر اور نرسوں نے اپنے چہروں پر سفید نقاب لگائے تھے۔ ڈاکٹر شوکت کھولتے ہوئے پانی سے ربڑ کے دستانے نکال کر پہن رہا تھا۔ وہ سب آپریشن کے میز کے گرد کھڑے ہوئے تھے۔ آپریشن شروع ہونے والا تھا۔ بہت خوب، پروفیسر بڑبڑایا۔ میں ٹھیک وقت پر پہنچ گیا لیکن آخر سردی کے باوجود بھی انہوں نے کھڑکیاں کیوں نہیں بند کی؟ نواب صاحب کو کوٹھی کے گرد پیش عجیب طرح کا پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اچھی طرح معلوم تھا کہ بیمار کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ بیگم صاحبہ کا سخت حکم تھا کہ کسی قسم کا شور نہ ہونے پائے، لیکن اتنی خاموشی سے چل پھر رہے تھے جیسے وہ خواب میں چل رہے ہوں۔ کوٹھی میں نوکرانیاں پنجوں کے بل چل رہی تھی۔ گھر کے سارے کتے باغ کے آخری کنارے پر ایک خالی جھونپڑوں میں بند کر دیے گئے تھے تاکہ وہ کوٹھی کے قریب شور نہ مچا سکیں۔ پروفیسر دوربین پر جھکا ہوا اپنے گرد و پیش سے بے خبر بیمار کے کمرے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا محتاط کہ اس نے سلیم کے جسم کی حرکت کو بھی محسوس نہ کیا۔ سلیم آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ ایک عجیب قسم کی سنسناہٹ اس کے جسم پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بازوؤں پر رسی کے تناؤ کو بھی محسوس نہ کیا۔ 2-3 بار سر جھٹکنے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس سے چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی پھیلی نظر آ رہی تھی۔ پھر دور ایک ٹمٹماتا ہوا تارا دکھائی دیا۔ تارے کے چاروں طرف ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ آہستہ آہستہ روشنی پھیلتی گئی۔ موم بتی تھی وہ۔ پروفیسر دوربین پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر یہ کیا، وہ بندھا ہوا کیوں؟ وہ رفتہ رفتہ کچھ دیر قبل واقعات سے یاد آ گئے۔ پروفیسر یہ کیا حرکت ہے، یہ کیسا مذاق ہے؟ اس نے کہکا لگا کر کہا۔ اچھا تم جاگ گئے، پروفیسر نے سر اٹھا کر کہا۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، تم اس وقت اتنے بے بس ہو جتنے کہ میرے دوسرے شکار۔ تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اب گلہریوں کی، خرگوشوں اور مینڈکوں کے ساتھ ساتھ آدمیوں کا بھی شکار کرنے لگا ہوں۔ کیوں، ہے نا دلچسپ خبر؟ پروفیسر نے کہا۔ پہلے تو سلیم نہ سمجھ سکا لیکن دوسرے لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کا سب خون جم گیا ہو۔ وہ لرز گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بوڑھے نے اپنے دوسرے شکار کا حوالہ کیوں دیا ہے۔ تو کیا اب وہ اپنی خونی پیاس بجھانے کے لیے؟ سلیم نے شدید گھبراہٹ کے باوجود بھی لاپرواہی کا انداز پیدا کرتے ہوئے کہکا لگانے کی کوشش کی۔ بہت اچھے پروفیسر، لیکن مذاق کا وقت اور موقع ہوتا ہے۔ چلو شاباش، یہ رسیاں کھولو اور وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ صبر میرے اچھے لڑکے، اس نے
اس کی طرف جھک کر مسکراتے ہوئے کہا، اب میری باری آئی۔ ہاں ہاں ہاں، تمہاری باری کیا مطلب؟ سلیم نے چونک کر کہا۔ کیا تم نہیں جانتے؟ پروفیسر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کہو کہو، میں کچھ نہیں سمجھ سکا، سلیم نے بے پرواہی سے کہا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ نوجوان ڈاکٹر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، پروفیسر نے پرسکون لہجے میں کہا، اور اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم دوبارہ آزاد کر دیے گئے تو ایسا نہ ہو سکے گا، کیونکہ مجھے خوف ہے۔ بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سکون و اطمینان کے ساتھ نواب صاحب کی جان بچا سکے، اس لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ میرے بھولے سلیم، کیا سمجھے؟ کیا میں چالاک نہیں؟ بہت چالاک ہو، کیا کہیں، سلیم نے ہنس کر کہا۔ تم یہاں بالکل بے بس ہو، یہاں میں تمہاری خبر گیری بھی کروں گا اور بیمار کے کمرے کا منظر بھی دکھا سکوں گا، پروفیسر نے دوربین کے شیشے میں آنکھ لگاتے ہوئے کہا۔ نہ تو میں احمق ہوں اور نہ میری دوربین محض مذاق ہے، کیا سمجھے؟ اچانک سلیم میں ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہو گئی، اس کی آنکھیں بھیڑیوں کی جیسے چمکنے لگیں۔ اس نے غصے سے چلایا اور کہا، پروفیسر مجھے کھول دو ورنہ میں تمہارا سر پھوڑ دوں گا۔ دھیرج دھیرج میرے پیارے بچے، پروفیسر نے مڑ کر پرسکون لہجے میں کہا۔ کل تک میں یقیناً تم سے خائف تھا، مجھے اس کا اعتراف ہے، لیکن تم اس وقت میری گرفت میں ہو۔ قاتل سازش میں تم بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہو، ایسی صورت میں تمہاری نگرانی کی ضرورت ہے۔ تم دیوانے ہو، سلیم نے تیزی سے کہا۔ شاید ایسا ہی ہوں، پروفیسر نے لاپرواہی سے کہا، لیکن میں اتنا دیوانہ بھی نہیں کہ تمہاری سازشوں کو سمجھ نہ سکوں۔ اب تک تم مجھے ایک بے جان مگر کارآمد اوزار کی طرح استعمال کرتے آئے ہو، لیکن آج کی رات میری کیا سمجھے؟ سلیم کے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا، غصے کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ وہ اب تک پروفیسر کو پاگل سمجھتا تھا کہ وہ جدھر اسے لے جانا چاہتا تھا وہ بغیر سمجھے بوجھ چلا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ محتاط رہا۔ اس نے آج تک اپنی اصلی سرگرمیوں کی بھنک بھی پروفیسر کے کان میں نہ پڑنے دی، پھر اسے ایسی سرگرمیوں کا علم کیسے ہوا؟ وہ خوفزدہ ضرور تھا لیکن نا امید نہیں، کیونکہ اس کی زندگی کے دوسرے پہلو کا علم پروفیسر کے علاوہ کسی اور کو نہ تھا، پروفیسر جو پاگل تھا۔ تم قتل کی بات کرتے ہو، سلیم نے سکون کے ساتھ کہا، خدا کی قسم اگر تم نے یہ رسی فوراً ہی نہ کھول لی تو میں اپنی اسی دھمکی کو پورا کر دکھاؤں گا جو اکثر تمہیں دیتا رہتا ہوں۔ میں پولیس کو اطلاع دے دوں گا کہ تم قاتل ہو، اپنے اسٹنٹ کے قاتل، میں پروفیسر شرارت امیز لہجے میں کہا۔ یہ میں آج ایک نئی دلچسپ خبر سن رہا ہوں، میں نے قتل کب کیا تھا؟ سلیم نے کہا، تم اتنی جلدی بھول گئے؟ کیا تم نے اپنے اسٹنٹ نیم کو اپنے بنائے ہوئے غبارے میں بٹھا کر نہیں اڑایا تھا جس کا آج تک نہیں پتہ چل سکا؟ پروفیسر خاموش ہو گیا، اس کے چہرے پر عجیب قسم کی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اور ہاں، اسی حادثے کے بعد میرا دماغ خراب ہو گیا، تمہیں اس واقعے کا علم ہو گیا، لہٰذا تم نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، مجھ سے ناجائز کاموں میں مدد لیتے رہے، مجھ سے روپے اونٹتے رہے، لیکن برخودار شاید تمہیں اس کا علم نہیں کہ میں حال ہی میں ایک سرکاری جاسوس سے مل چکا ہوں۔ تم خوفزدہ ہو رہے ہو، میں نے تمہارے متعلق اس سے کچھ نہیں کہا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نعیم میرے غبارے کے ٹوٹنے سے مرا نہیں، بلکہ وہ اس وقت کسی شراب خانے میں ابھی بھی دھت پڑا رہا ہوگا۔ مجھے اس کا بھی علم ہے کہ اس نے جو خطوط مجھے لکھے تھے تم نے راستے ہی میں غائب کر دیے۔ بہت عرصہ ہوا ہے تمہیں اس کا زندہ ہونے کا ثبوت مل گیا تھا، لیکن تم مجھے پاگل سمجھ کر روپے اونٹنے کے لیے اندھیرے میں ہی رکھنا چاہتے تھے۔ کیوں میاں؟ سلیم کیسی رہی؟ کیا اب میں تمہیں وہ باتیں بھی بتاؤں جو میں تمہارے متعلق جانتا ہوں؟ کنور سلیم سہم کر رہ گیا تھا، اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پروفیسر کا پاگل پن کسی نئے موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ خیر چھوڑو پروفیسر ان حماقتوں کی باتوں کو، سلیم نے کوشش کی کہ وہ ہنستے ہوئے کہا، میری رسیاں کھول دو، آدمی بنو، تم میرے عزیز دوست ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اس سے بھی بڑی دوربین خرید کر دوں گا، اتنی بڑی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ٹھہرو سلیم ٹھہرو، پروفیسر نے دوربین کے شیشے پر جھک کر کہا، میں ذرا بیمار کے کمرے کا بھی جائزہ لے لوں۔ ہوں تو ابھی آپریشن شروع نہیں ہوا، ایسے خطرناک آپریشنوں میں کافی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ نوجوان ڈاکٹر نواب صاحب کی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن سلیم یہ تو بہت بری بات ہے، اگر نواب صاحب 10-20 برس میں زندہ رہے تو کیا ہوگا؟ تمہاری وراثت تم تک جلد نہ پہنچ سکے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سلیم نے کہا، میں بہرحال ان کا وارث ہوں، اور پھر بھی مجھے ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میں کم دولت مند ہوں؟ خیر تمہاری دولت کا حال تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے تم ایک بے بس بوڑھے سے روپے اونٹتے رہے۔ سنو بیٹے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہاری تنگ دستگی نواب صاحب کی موت کی خواہاں ہے، اس لیے میں تمہیں اس وقت تکلیف دے دی۔
مجھے امید ہے کہ تم ایک سعادت مند بچے کی طرح اس کا کچھ خیال نہ کرو گے۔ کیا تم نے آج ڈاکٹر توصیف کو اس لیے شہر نہیں بھیج دیا تھا کہ نوجوان ڈاکٹر سچ مچ پیدل آنے پر مجبور ہو جائے؟ کیا فضول بکواس ہے، سلیم نے دوسری طرف منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ اور پھر تم ایک رسی لے کر درخت پر چڑھ گئے، پروفیسر بولتا رہا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں کچھ نہیں جانتا؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ڈاکٹر شوکت بچ کیسے گئے، لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ تم مجھے اندھیرے کی چمگادڑ سمجھتے ہو۔ اندھیرا مجھ پر سورج کی طرح روشن رہتا ہے، میں اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ کیا میں نہیں جانتا؟ تم کچھ نہیں جانتے، سلیم نے مردہ آواز میں کہا۔ یہ محض تمہارا قیاس ہے۔ تم اسے قیاس کہہ رہے ہو، لیکن یہ 100% سچ ہے۔ دیکھو سلیم، ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا میں نہیں جانتا کہ ڈاکٹر شوکت کو قتل کر دینے کی وجہ اور کوئی ہے جس کا تعلق آپریشن سے نہیں ہے؟ کیا؟ سلیم بے اتحاد چونک کر چیخا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، پروفیسر نے سر ہلایا، تمہارا چیخ اقبال جرم ہے۔ کیا تم نے اس خنجر باز نیپالی کو روپے دے کر اس قتل پر آمادہ نہیں کیا تھا؟ اس احمق نے دھوکے میں ایک بے گناہ عورت کو قتل کر دیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، سلیم بے صبری سے بولا۔ لیکن تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ یہ محض قیاس ہے، بالکل قیاس۔ مجھے یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ دنیا میں تمہیں ایک بڑے چالاک ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس دن تم نے ایک رپورٹر پر گولی چلائی تھی اور وہ رائفل میرے ہاتھ میں دے کر خود بھاگ گئے تھے، محض اس لیے کہ مجھے پاگل تصور کرتے ہوئے اس واقعے کو مخصوص اتفاقیہ سمجھا جائے۔ اور کہو تو یہ بھی بتا دوں گا کہ تم اس رپورٹر کو کیوں مارنا چاہتے ہو۔ تم اسے پہچان گئے تھے، تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ اس سے تمہاری حرکتوں کا علم ہو گیا ہے۔ اس وقت تو وہ بچ گیا تھا، لیکن آخرکار اسے تمہاری ہی گولیوں سے ہلاک ہونا پڑا۔ کیوں ہے نا سچ؟ نہ جانے تم کیسی باتیں کر رہے ہو، سلیم نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر فرید، پروفیسر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے رک رک کر کہا۔ تمہاری دھمکیاں میرا اب کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں اب تمہارے گال پر اس طرح چاٹا مار سکتا ہوں۔ پروفیسر نے اٹھ کر اس کے گال پر ہلکی سی چپیٹ لگاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ میں ان سب باتوں کی اطلاع نجمہ اور اس کی ماں کو دے دوں؟ پولیس کو تو میں اسی وقت مطلع کر دوں گا، لیکن یہ تم سوچتے ہوگے کہ پولیس میری باتوں کا اعتبار نہ کرے گی کیونکہ میں پاگل ہوں۔ نہیں نہیں پروفیسر، تم جیت گئے، تم مجھ سے زیادہ چالاک ہو۔ سلیم نے آخری پھانسا پھینکا۔ اس رسی کو کاٹ دو، میں تمہارے لیے ایک بڑی سی شاندار لائبریری بنوا دوں گا۔ تمہارا ذہن کسی وقت بھی چال بازوں سے باز نہیں آتا۔ اچھا، میں تم سے صلح کر لوں گا، لیکن ایک شرط پر، کہ تم اس مینار میں کسی راز کو راز نہ رکھو گے۔ اس کے بعد یقین رکھو تمہارے سب راز مرتے دم تک میرے سینے میں دفن رہیں گے۔ میں اس لیے تم سے یہ سب اگلوا رہا ہوں کہ تم نے مجھے بہت دنوں تک بلیک میل کیا۔ اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ واقعی تم نے اس نیپالی ڈاکٹر شوکت کو قتل کروانے کے لیے سازش کی تھی؟ میرے خیال سے تم بھی اتنا ہی جانتے ہو جتنا میں۔ ہاں، میں نے نیپالی کو پیسے دیے تھے ڈاکٹر شوکت کو قتل کرانے کے لیے، پھر تم ہی نے اسے قتل بھی کر دیا، اس لیے کہ کبھی کہیں وہ میرا نام نہ بتا دے۔ ہاں لیکن ٹھہرو، انسپکٹر فرید پر قتل کی نیت سے تم نے ہی گولیاں چلائی تھی۔ ہاں لیکن تم اس طرح سوال کر رہے ہو جیسے تم نے ڈاکٹر شوکت کے گلے میں رسی کا پھندا بھی ڈالا تھا۔ پروفیسر نے ہاتھ اٹھائے اسے بولنے سے روک دیا۔ پھر تمہارا دماغ خراب ہو چلا، سلیم نے کہا۔ ہاں میں نے پھندا تو ڈالا تھا، لیکن پھر اس نے کہا، تم نے ابھی کہا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ رسی کاٹ دو، میں تم سے قطعی خوف زدہ نہیں، اس لیے اب ہم دونوں دوست ہیں۔ تمہارے ہوائی قلعے بہت مضبوط معلوم ہوتے ہیں، پروفیسر نے کہا، لیکن اس بار کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ سلیم چونک پڑا۔ پروفیسر تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے سر پر سے مفلر کھول دیا، چسٹر کے کالر نیچے کر دیے اور موم بتی کو اپنے چہرے کے قریب لا کر بولا، لو بیٹا دیکھ لو، میں ہوں تمہارا باپ، انسپکٹر فرید۔ ارے! سلیم کے منہ سے بے اتحاد نکلا۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا، لیکن وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس حرکت کا کیا مطلب؟ سلیم نے گرج کر کہا۔ شور نہیں، فرید نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تم سے زیادہ مجھے کون پہچان سکتا ہے، جبکہ تم میرے جنازے میں بھی شریک تھے؟ سلیم تم بہت معتاد ہو۔ اگر میں اپنے مکان سے ایک عدد جنازہ نکلوانے کا انتظام نہ کرتا تو تمہیں میری موت کا ہرگز یقین نہ ہوتا۔ اخباروں میں میری موت کی خبر سن کر شاید تم رات ہی شہر آ گئے۔ میرے لیے اسپتال سے ایک مردہ حاصل کر لینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ شاید تم نے دوسرے دن قبرستان تک میری لاش کا پیچھا کیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم ایک اچھے سازشی ضرور ہو، لیکن اچھے جاسوس نہیں۔
تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ 5 گولیاں کھانے کے بعد بہوش و حواس 15 میل کی مسافت طے کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اس رات تم نے سرجن حمید کے گھر بھی چکر کاٹے تھے، لیکن شاید اس وقت تم وہاں موجود نہ تھے جب وہ نیپالی کے بیس میں راجروپ نگر اس لیے آیا تھا کہ ڈاکٹر توصیف کو اس بات کی اطلاع پولیس کو کرنے سے روک دے کہ میں اس سے مل چکا ہوں۔ راجروپ نگر سے واپسی پر یہ حادثہ پیش آیا۔ میں نے ایک بار رپورٹر کے بیس میں مل کر سخت غلطی کی تھی، اس لیے کہ تم مجھے پہچانتے تھے اور کوئی نہ پہچانتے، جبکہ کئی بار میرا پیچھا کر چکے تھے۔ اس رات بھی تم نے میرا پیچھا کیا تھا جب میں نیپالی کے قتل کے بعد واپس آ رہا تھا۔ پھر تم نے کپڑے کے بیس میں سرجن حمید کو غلط راہ پر لگانے کی کوشش کی۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ تمہیں شبہ ہو گیا تھا کہ میں تمہیں مشتبہ سمجھتا ہوں، لہذا واپسی میں تم نے مجھ پر گولی چلائی اور رائفل پروفیسر کے ہاتھ میں دے کر فرار ہو گئے۔ پروفیسر سے گفتگو کرتے وقت میں نے اچھی طرح اندازہ لگایا تھا کہ گولی چلانا تو درکنار وہ اس رائفل کے استعمال تک سے ناواقف تھے۔ تم نے مجھے قصبے کی طرف مڑتے دیکھا تو اس موقع کو غنیمت جان کر تم وہاں سے 2 میل کے فاصلے پر جھاڑیوں میں جا چھپے اور تم نے اس ٹانگے پر گئے تھے جو سڑک پر کھڑا تھا۔ تم نے خود کو مدد کے لیے چیخ کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، پھر تم نے گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک نئی تدبیر آئی جس کے نتیجے میں آج تم ایک چوہے دان میں پھنسے ہو، چوہے کی طرح بے بس نظر آ رہے ہو۔ انسپکٹر فرید اتنا کہہ کر سگریٹ سلگانے کے لیے رک گیا۔ نہ جانے تم کون ہو اور کیا بک رہے ہو، سلیم نے جھنجھلا کر کہا۔ خیریت اسی میں ہے کہ مجھے کھول دو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ ابھی تک تو اچھا ہی ہو رہا تھا، فرید نے شانے ہلا کر کہا اور جھک کر دوربین میں دیکھنے لگا۔ تم مجھے نہیں کھولو گے؟ دیکھو میں کہہ دیتا ہوں، بس زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں، مجھے ڈاکٹر شوکت کا کارنامہ دیکھنے دو۔ دیکھو مسٹر، سلیم تیزی سے بولا، اول تو مجھے یقین نہیں کہ تم سرکاری جاسوس ہو یا کوئی اور اگر تم ایک سرکاری جاسوس ہو بھی تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، اور تم نے مجھے کس قانون کے تحت پر یہاں باندھ کر رکھا ہے؟ اس لیے کہ تم ایک اقبال مجرم ہو۔ ابھی تم نے اپنے جرموں کا اعتراف کیا ہے۔ کیا یہ تمہارے باندھ رکھنے کے لیے کافی نہیں؟ کیا احمقوں سی باتیں کر رہے ہو؟ سلیم نے کہکہ لگا کر کہا، کیا تم اسے سچ سمجھے ہو؟ جھوٹ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں، فرید نے دوربین پر جھکتے ہوئے کہا۔ ہوش کے ناخن لو مسٹر سراغ رساں، سلیم بولا۔ کچھ دیر قبل میں ایک پاگل سے گفتگو کر رہا تھا، اگر میں اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا تو وہ میرے ساتھ نہ جانے کیا برتاؤ کرتا۔ میں اس کے ظالمانہ رویے سے اچھی طرح واقف ہوں، لہذا جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ اور کیا چاہ رہا تھا؟ واہ میرے بھولے سراغ رساں، واہ! فرید سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، وہ سلیم کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ خیر جو ہوا سو ہوا، مجھے فوراً کھول دو، انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے افسروں سے تمہاری شکایت نہ کروں گا۔ فرید اسے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ سلیم کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، فرید سنبھل کر بولا، لیکن آج تم نے ڈاکٹر شوکت کو قتل کرنے کی جو کوششیں کی ہیں وہ خود میں نے دیکھی ہیں۔ ڈاکٹر شوکت کی کار میں نے بگاڑی تھی، میں پہلے ہی سے جانتا تھا کہ اس وقت کوٹھی میں کوئی کار موجود نہیں تھی، میں دراصل اسے پیدل لے جانا چاہتا تھا، مخصوص یہ دیکھنے کے لیے کہ حقیقتاً سازشی کون ہے۔ کیا تم نے کار کا بہانہ کر کے وہاں سے نہیں ٹہل گئے تھے؟ کیا تم نے پروفیسر کو زہریلی سوئی دے کر اسے شوکت سے ہاتھ ملانے کے بہانے چبو دینے پر آمادہ نہیں کیا تھا؟ جب تم نے اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا تب بھی میں تم سے تھوڑی ہی دور کے فاصلے پر موجود تھا اور میں نے ہی شوکت کو بچایا